آج جس مسئلے پر ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے تھائرائیڈ کا مسئلہ۔ تھائرائیڈ ایک چھوٹا سا مگر انتہائی اہم حدود ہوتا ہے جو گردن کے اگلے حصے پر موجود ہوتا ہے، جسم کے میٹابولزم کے لیے رسپانسبل ہوتا ہے، یعنی کہ بہت افیکٹ کرتا ہے اس کو۔ توانائی کی بات کر لیں، آپ کے ویٹ مینجمنٹ کی بات کر لیں، دل کی دھڑکن کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، اور ہارمونل بیلنس جو ہے نا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اب اگر اس کے اندر مسئلہ آ گیا تو آپ خود سوچ لیجئے کیا کیا کچھ خراب ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ اس کو لازمی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کیسے اس کو ٹھیک رکھنا ہے۔ جی مزمل۔ اچھا، میں اپنے گیسٹ پہ جانے سے پہلے ایک امپورٹنٹ چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ باڈی کی انڈرسٹینڈنگ جب آپ پالنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے کتنا پیارا ویب بنایا ہوا ہے انڈیپینڈنٹ سسٹمز کا، جس کو آپ جسم کا نام دے دیتے ہیں، اور ایک اوور سمپلیفیکیشن ہے۔ کڈنیز کا آپ کے ایڈرینل گلینڈز جو کڈنی کے اوپر ہیں، ایڈرینلن کا آپ کے دل دماغ سے رشتہ تو ہے لیکن بنتا جہاں پہ اور جہاں سے سیکریٹ ہوتا ہے، اور وہاں سے لے کے آپ کے تھائرائڈ گلینڈ جو گردن کے سامنے موجود ہے، اور باڈی کے اندر ڈکٹس والے اور ڈکٹس کے بغیر جو گلینڈز ہیں ان کا ان تمام سرکٹری کے اندر کیا پلیسمنٹ ہے، کیا ان کی جگہ ہے اور کیا ان کا فنکشن ہے، اس سب کو جب ہم ڈسکس کریں گے تو شاید کچھ انڈرسٹینڈنگ پال پائیں اس بڑے سے سسٹم کی، یونیورس ود ان یونیورس کی، کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم کہہ کے ڈیزائن کر دیا اور اس کے اندر روح پھونکی۔ آج آدم یہاں پہ موجود ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم آغا صاحب، اور ہم سب کے فیوریٹ ہیں۔ سب سے پہلے انہیں سلام کرتے ہیں اور چلتے اپنے سوالوں کی طرف۔ السلام علیکم سر اینڈ ویلکم۔ آغا عبدالغفار صاحب کیسے ہیں آپ سر؟ الحمدللہ اچھے ہیں؟ اللہ پتہ ہے بہت ہی پازیٹیو انرجی مجھے محسوس ہوتی ہے جب بھی آغا صاحب ہمارے شو کا حصہ بنتے ہیں۔ آغا صاحب ذرا یہ بتائیے، تھائرائیڈ آج کل آپ جس سے بات کر لیں، اسپیشلی میں 4-5 لوگوں سے پوچھ چکی ہوں کہ بھئی آپ کا وزن کیوں بڑھا ہوا ہے، تھائرائیڈ کا مسئلہ ہو رہا ہے۔ تو یہ تھائرائیڈ، ویٹ اور یہ باقی ساری چیزیں جو ابھی میں نے ایکسپلین کی، یہ کیسے جڑی ہیں، تھوڑا سا بتائیے گا۔ میں اپنی بات آپ کی اجازت کو کہنے سے پہلے میں صاحب کی بات کو کہوں گا کہ اتنی کمپیکٹ بات انہوں نے کی ہے کہ اس کو صرف ہم اس بات کو ایلیبریٹ کرنا شروع کریں تو اس میں پتہ نہیں کتنے پہلو نکل آئیں گے آپ کے سوال کے جواب کے ساتھ۔ ارے واہ۔ مینجمنٹ اصل میں پورا جو ہمارا انسانی جسم ہے، اس کے مختلف پارٹس ہیں، یہ ایک مینجمنٹ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ کائنات ایک مینجمنٹ کے ساتھ چل رہی ہے۔ یہ ستاروں کا علم اور یہ تمام چیزیں جس طرح چل رہی ہیں، جس طرح افیکٹ ڈال رہی ہیں، ان تمام کو جب ہم اسٹڈی کریں گے اور پھر وہ جو تمام چیزوں کو جمع کر کے ایک بنا دیا، ایک آدم بنا دیا، جو بھائی کا جملہ تھا، کمال تھا۔ ارے واہ، کیا بات ہے، تعریف قبول کیجئے۔ جزاک اللہ سر۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جسم میں مختلف نظام ہیں۔ ہمارے ہاں ڈکٹ کے ساتھ بھی ہیں جو کسی بھی پروڈکشن کو ایک نالی کے ساتھ پہنچانے والے جسم میں کچھ اعضاء ہیں، اور کچھ ہیں جو ڈکٹ لیس ہیں، ان کی نالیاں نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پہ قناتی غدد ناقلہ اور غدد غیر ناقلہ کہتے ہیں۔ مشکل سے تھوڑا اردو میں بھی سمجھائیے اس کو۔ یعنی وہ غدود، وہ چیزیں جن کا ڈائریکٹ لنک ہے کسی نالی کے ذریعے یا کسی بغیر نالی کے۔ اوکے، یعنی کہ انٹریکشن باقی آرگنز کے ساتھ ان کی ہے تھرو وینز اینڈ نالیاں جن کو آپ کہہ رہے ہیں۔ تھرو بلڈ۔ تھرو بلڈ۔ تھرو بلڈ، ٹھیک ہے۔ اچھا، بنیادی طور پر یہ جو ڈکٹس گلینڈ کا نظام ہے، اس کا بنیاد جو ہے وہ شروع ہوتی ہے پچیٹری گلینڈ سے۔ پچیٹری گلینڈ ہمارے برین میں ہوتا ہے اور یہ تمام ہمارے جسم کے نظاموں کو کنٹرول کرتا ہے۔ اوکے۔ اچھا، اس گلینڈ سے نیچے اگر ہم آئیں تو سب سے امپورٹنٹ تھائرائیڈ گلینڈ ہے۔ یہ تتلی نما ایک چیز ہے جو اس طرح کر کے پھیل جاتی ہے۔ یہ تھائرائیڈ گلینڈ ہمارے جسم میں، یہ سمجھ لیں کہ اگر میں گورنمنٹ کے نظام کا جائزہ لوں تو ایک جو ہے وہ اوریجنل ہے جو تمام چیزوں کو ڈیل کر رہا ہے، اور ایک چیف سیکرٹری ہے جو ہر چیز کو ڈسپرس کر رہا ہے۔ تو اگر میں اپنے جسم میں ڈپٹی سیکرٹری کا نام لوں تو میں تھائرائیڈ کا نام لوں گا۔ یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ عہدہ ہے پھر اس کے پاس، بہت امپورٹنٹ کام ہے اس کا۔ تو اب وہ جو چیف سیکرٹری ہے وہ کس کس ڈپارٹمنٹ کو ڈیل کر رہا ہے، اسی طرح ہمارا تھائرائیڈ ہمارے مختلف نظاموں کو ڈیل کر رہا ہے، چاہے وہ ہارمون کا نظام ہو، چاہے وہ مختلف قسم کے ہماری ٹیشوز کا نظام ہو، ایون ہمارے دل کی دھڑکن کے میسیجز ہیں، یعنی جو میسیجز ہیں وہ اگر ویگس نرو کے ذریعے ہمارے دل کو جا رہے ہیں تو وہ بیٹری لگی ہوئی ہے، وہ اسٹیمولیٹ ہوتی ہے، دل کی دھڑکن بڑھتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کی یہ بیٹری اوور ورک کرنا شروع کر دیتی ہے، یا اس میں کوئی ایکسٹرا وائر ہوتا ہے وہ دل کی دھڑکن کو بڑھا دیتا ہے۔ ساری چیزیں اس دنیا میں ہو رہی ہیں اور لوگوں کو اندازہ ہے۔ اب
थायराइड ग्लैंड ने काम करना छोड़ दिया या कम कर दिया या ज़्यादा कर दिया, ठीक है। हर सूरत में तमाम जो निज़ाम है, जो डक्टलेस निज़ाम है, वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। अब डक्टलेस निज़ाम में तमाम हार्मोन आ जाएंगे, फीमेल मेल हार्मोन आ जाएंगे, उसके साथ साथ थायराइड के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो हमारा पेंक्रियास होगा। ओके, अब पेंक्रियास का मतलब ये कि शुगर लेवल बढ़ गया, शुगर लेवल मिसमैनेज हो गया, खाने से पहले शुगर लेवल बहुत नीचे चला गया, खाने के बाद बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। अब उसका वजन भी बढ़ेगा, जिस्म में सूजन भी बढ़ेगी, मैनेजमेंट ख़राब होगी, जो धड़कन है दिल की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर किसी को शदीद धड़कन की शिकायत हो रही हो, उसे ये लग रहा हो कि उसका वज़न उससे मेंटेन नहीं हो रहा, अगर उसे ये लग रहा हो कि उसे बहुत शदीद थकान हो रही है, तो उसे अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, अपने टेस्ट को कंप्लीट करना चाहिए और T3, T4, TSH टेस्ट करवा के थायराइड को ठीक करना चाहिए। मेरा सवाल है, लेकिन एक हमारे पास इम्तियाज साहब भी हैं। इम्तियाज साहब, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। गुस्सा क्यों आ जाता है थायराइड ग्लैंड को, ये जरा समझने की कोशिश करूंगी। इम्तियाज साहब हैं हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज साहब, क्या सवाल है, क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम सलाम सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि हाइपो और हाइपर थायराइड की अगर डिफिनेशन अगर ये क्लियर कर दे, एक में वजन कम होता है और एक में ज्यादा होता है, अगर इस पे भी डिस्कस हो। ठीक है, आप सुनते रहिए इम्तियाज, हम पूछ लेते हैं जी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले अर्ज की कि जो थायराइड ग्लैंड है ये इसका निज़ाम तेज भी हो सकता है, इसका निज़ाम स्लो भी हो सकता है। ठीक है, अगर हाइपर होगा तो मुख्तलिफ अवामिल आएंगे, अगर हाइपो होगा तो मुख्तलिफ अवामिल आएंगे। हाइपर में वजन बढ़ सकता है, हाइपो में कम हो सकता है। ओके, तो बुनियादी तौर पर ये वही हम उसकी बात करें। आपने फरमाया गुस्सा क्यों आता है, मेरा अपना ख्याल ये है कि कोई शख्स एक मुसलसल टेंशन में हो, एक मुसलसल प्रेशर में हो, उसका रिएक्शन गुस्से की सूरत में जरूर आता है। अच्छा, ये जो हार्मोनल बैलेंस का मैनेजमेंट है, इस मैनेजमेंट में क्योंकि हमारे अंदर कैफियत एक मुसलसल थकन की, मुसलसल दिल की धड़कन की, मुसलसल अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश की, मुसलसल ये जंग जारी रहती है, लिहाजा उस शख्स को गुस्सा बहुत आता है। एक तो बात है। ठीक है। अब अगर थायराइड के खुदा न खास्ता प्रॉब्लम हो गया है, आप अपने डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आप दवा खा रहे हैं, तो ये बात जहन में रखिए कि शायद अब हम ये नहीं लिखते, लेकिन हमारे बचपन में कह दीजिए आज से 25-30 साल पहले, 50 साल पहले, हर थायरॉक्सिन की गोली पर उस पर लिखा होता था पॉइजन। यस, ये वो दवा है जो हमारे जिस्म में ऐसे असरात पैदा करती है जो जहरीले हो सकते हैं। ये बात मैं जानबूझ के कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये उन लोगों के लिए ये जुमला है, वो लोग जो एक मरतबा दवा की डोज एडजस्ट करने के बाद महीनों नहीं सालों डॉक्टर के पास नहीं जाते, दोबारा टेस्ट नहीं कराते। ये याद रखिए कि इसकी ओवर डोजेज आपके लिए ज़्यादा खतरनाक है, या आपकी ज़रूरत के मुताबिक डोज का न जाना आपके लिए शदीद नुकसानदेह है। सही वक्त पे डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए डेफिनेटली। और ये बात तय कर लीजिए कि इसमें डोज की एडजस्टमेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के अलावा कोई और नहीं कर सकता। आपके टेस्ट की बुनियाद पर वो करेगा, लेकिन जब तक कि आप टेस्ट नहीं कराएंगे, अगर आप दवा खा रहे हैं तो आप अपने साथ जुल्म कर रहे हैं। अब साहब थोड़ा सा ना इस मेडिसिन से रिलेटेड और इस मेडिसिन की एडजस्टमेंट से रिलेटेड भी बताइएगा, साथ ये भी बताइएगा कि थायराइड जो एग्रेवेटेड है जिन लोगों का, वो अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस ला सकते हैं, अपने किचन में क्या चेंजेस लेके आ सकते हैं कि उनकी लाइफ की मैनेजमेंट बेहतर हो जाए। मैं बहुत कोशिश करता रहा कि मैं हर्बल हवालों से या नेचुरल हवालों से कोई चीज़ निकाल सकूं जो बहुत मेरे दिल के इत्मीनान के साथ हो। तो मैं दो चीज़ें निकाल पाया। नंबर एक दवा है लेमन बाम, जिसको हमारे यहाँ चाय में कभी वो छोटे टुकड़े होते हैं वो डाल के उसकी चाय बनाते हैं। ठीक है, लेमन ग्रास समझ लीजिए, लेमन ग्रास, ठीक है। तो ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो, एक दूसरी दवा है, उसको अगर मैं ट्रांसलेट कर दूं उर्दू ज़बान में तो वो है गाओ ज़बान, बोरेज को हमारे यहाँ खमीरे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और वो है खमीरे गाओ ज़बान। सिर्फ खमीरे गाओ ज़बान अगर खाया जाए तो बहुत सारी चीज़ों को हम मैनेज कर सकते हैं, और किचन में सिवाय इसके कि ग्रीन टी और उसके साथ लेमन ग्रास डाल करके उसका पानी पिएं तो डेफिनेटली ये बहुत सारी चीज़ें कम हो सकती हैं, क्योंकि इन दोनों दवाओं के अंदर दिल की रफ्तार को कंट्रोल करने के लिए कुछ अज्जा मौजूद हैं, इसलिए उनको वो बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, असदुल्लाह हमारे पास कोयटा से कॉलर भी एक मौजूद
موجود ہیں, ان کا کویشچن بھی لے لیتے ہیں. اسداللہ السلام علیکم, اور آغا صاحب آپ کو سن رہے ہیں, آپ کا سوال. جی وعلیکم السلام سر, میں احسان اللہ بات کر رہا ہوں. احسان اللہ صاحب. جی احسان, میں یہ کوشچن پوچھنا چاہتا ہوں کہ لہسن کتنا فائدہ مند ہے ہمارے اس گلینڈ کے لیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یا بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. احسان, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یا السلام علیکم. وعلیکم السلام, گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. اور گڈ مارننگ. تو یہ بھی یقین کریں کہ یہ آغا صاحب وہ شخص ہیں, غفار صاحب, جو جب سے مارننگ شو شروع ہوئے وہ ہمیشہ ایز اے گیسٹ ایز اے حکیم آتے رہے, اور میرے خیال میں بہت چند پاکستان کے اوتھینٹک حکیموں سے یہ ہیں. تو میرا اس وقت سے انٹریکشن رہتا ہے ٹی وی کے حوالے سے. یا اگر آپ بکس کے شوقین ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا صرف پاکستان نہیں, انٹرنیشنل لیول پہ حکیموں میں سے حکیم ہیں. بالکل ہی از ریکگنائزڈ, اور ہم انشاءاللہ آپ دیکھیے گا آئندہ ہماری عائشہ جو ہے بہت بڑی پروفیسر بننے والی ہے. سوال آپ کا, معاف کر دیجئے پلیز, آغا صاحب سے سوال کیجئے. یا سوال میرا, میں مختصر سوال کروں گا. دیکھیں آغا صاحب, آپ ایک سوال کا آپ نے میرے جواب دے دیا, سوال جو اس کی دوا کا آپ کے حکمت میں. دوسرا سوال یہ کہ کیا ایسی پاسبلٹی ہے کہ ہم تھائرائڈ سے بچ سکتے ہیں, ہمیں کیا احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم تھائرائڈ سے بچ سکیں. ٹھیک. آل رائٹ, تھینک یو سو مچ یا جوائن کرنے کے لیے. آغا صاحب, 2 سوال. لہسن کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے, احتیاطی تدابیر کیا اختیار کی جا سکتی ہیں؟ دیکھیے, جہاں تک لہسن کا تعلق ہے, لہسن میں الیسن ہوتا ہے, اور الیسن کا جو ہمارے جسم پہ ایفیکٹ ہے وہ بلڈ پریشر کو کم کرنا ہے, اور اگر وہ مینجمنٹ ٹھیک ہو جائے تو اس کے الیسن کے اندر ایسے اجزاء بھی موجود ہیں جو ہمارے ہضم کے نظام کو بہت تیز کر دیتے ہیں, اور جب میٹابولک ریٹ بہتر ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی بہت سارے مسائل کم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جہاں تک تعلق ہے تھائرائیڈ گلینڈ کا کہ ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں, دیکھیے اگر آپ کو ابتدائی طور پر محسوس ہو رہا ہے کہ غصہ زیادہ آ رہا ہے اور آپ کو پیٹ بڑھنے کی شکایت ہو رہی ہے, تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہاں پر آپ اپنے آپ کو شعوری طور پر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کنٹرول کر رہے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں, لیکن اگر ایک مرتبہ آپ کا تھائرائیڈ گلینڈ کا نظام خراب ہو جائے, اس کی سیکریشن ڈسٹرب ہو جائیں اور اس کی مینجمنٹ خراب ہو جائے, تو پھر آپ کو دوا کے بغیر کوئی گزارا ہی کرنا پڑے گا, اس کے علاوہ پاسبل. اور کیا ڈسٹرپٹ کر سکتی ہے اس کی سیکریشن کو؟ اصل میں تھائرائیڈ گلینڈ کا, جس طرح میں نے آپ سے کہا نا چیف سیکرٹری, تو چیف سیکرٹری کیا کیا خراب کر سکتا ہے, سب کچھ خراب کر سکتا ہے. سب کچھ خراب کر سکتا ہے. تو اس کی نا, میں پھر کیونکہ چیف سیکرٹری کی انالوجی آپ استعمال کر رہے ہیں, اس کی جو سیلری ہے وہ کیا ہوگی, کیا کیا پروٹوکولز ہیں اس کے, ان چیزوں کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. اس کا پروٹوکول صرف یہ ہے کہ آپ اپنے برین کی تھنکنگز کو پازیٹیو رکھیں. اوکے, اچھا سوچیں, بہت اچھا سوچیں. آپ اننیسیسری جو سٹریس لیتے ہیں چیزوں کا, یا چیزوں کو ضرورت سے زیادہ سیریسنس کی طرف لے کے جاتے ہیں, ایسا طرز زندگی آپ کو بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے؟ ڈیفینیٹلی, مختلف بیماریوں میں. سر میں چھوٹی سی ایک مثال دے دوں. ایک بہت اچھا آپ کا دوست ہے, وہ روزانہ آپ کے گھر آتا ہے, آپ سے کہتا ہے آج جو ہے وہ بھنڈی پکا لینا, اچھا آج آلو پکا لینا, آج دال پکا لینا. ہر دن وہ نئی نئی ڈش بتاتا ہے کہ آج یہ پکانا. سر یقین کیجئے آپ 7ویں دن سے آنے نہیں دیں گے. یہی معاملہ ہے دراصل انسان کی زندگی کا, کہ جو معاملات اس کے اختیار میں اللہ نے دیے ہیں اسے وہاں تک سوچنے کا حق ہے, صحیح, فیصلے کرنے کا حق ہے, لیکن جو اختیار میں اس کے نہیں ہے, اس اختیار میں سوچنے کا مطلب 2 ہی ہیں, یا وہ بے وقوف ہے یا وہ شیخ چلی ہے. اچھا آغا صاحب, کیا یہ پراپرلی اس کو ہیل کرنا پاسبل ہے تھائرائڈ کو جب ایک دفعہ ہو جائے؟ دیکھیے, جو ہمارے ہاں معلومات ہیں ظاہر ایلوپیتھی کی ہیں, وہ یہ کہتی ہے کہ یہ کنٹرول ہو سکتا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ خرابیاں بڑھا سکتا ہے اگر آپ دواؤں میں بے احتیاطی کریں تو, ادروائز یہ کنٹرولبل ہے, یہ کیوریبل نہیں ہے. لہٰذا بہت ڈائبٹیز کی طرح تمام چیزوں کے ساتھ بہت ساری چیزیں, اس کے کمپلیکیشن بہت ہیں. تو اگر فرض کریں کہ آپ دوا کھا رہے ہیں تو خدا کے لیے دوا باقاعدگی کے ساتھ کھائیے, باقاعدگی کے ساتھ ٹیسٹ کروائیے, اس کی ڈوز ایڈمنسٹریشن بہتر کیجیے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ اپنے آپ کے لیے رسک لیں گے.
اپنے آپ کے ساتھ وفادار ہو جائیے, اپنی صحت کو ٹھیک رکھنا ہے تو, کیونکہ دوائی آپ نہیں کھائیں گے تو کسی اور کا تو نقصان نہیں ہو رہا, آپ کا اپنا ہی نقصان ہو رہا ہے. آغا صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے, ہمیشہ بہت مزہ آتا ہے اور بہت نئی چیزیں ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں آغا صاحب سے. مجھے بہت ساری یاد بھی ہو گئی ہیں, لہسن میں آلسن ہوتا ہے, جنجر میں جنجرین ہوتا ہے, تو یہ سب چیزیں نا آغا صاحب سے سن کے ہم نے یاد کر لی ہیں. اسٹائک بن جائیے, جس چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے, اس کے بارے میں سوچیے, اس کے بارے میں پریشان ہو. جن پر آپ کا اختیار نہیں ہے ان کے بارے میں آپ کچھ نہیں کر سکتے, اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھیے, صبر کیجیے, شکر ادا کیجیے, اس سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی برکت دے گا. اس کے ساتھ ساتھ رزق جو ہے نا اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. ہنسی مذاق کو جو ہے نا زندگی میں ایک معمول کا حصہ بنا لیجئے کہ وقت گزر جائے گا, کس طرح سے گزرا ہے یہ یاد رہ جائے گا آپ کو. اسی کے ساتھ چلتے ہیں ایک شارٹ بریک پہ, ساتھ رہیے گا.